السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، اس لیے طالب علم اپنی پڑھائی کی ابتدا تصحیح نیت کے ساتھ کرے۔ نیت کو صحیح کرنا یہ عمل کی بنیاد ہے۔ جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح نیت کی خرابی بھی انسان کے عمل کو فاسد کر دیتی ہے۔ بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ طالب علم کی نیت کیا ہو؟ کیا یہی نیت ہو کہ ہم عالم بن کر خطیب بنیں گے، واعظ بنیں گے، امام بنیں گے؟ نہیں، یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام میں کیسے کروں گا؟ یہ علم مجھے کتابوں سے ملے گا، لہٰذا میں وہ علم پڑھنے کے لیے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب طالب علم اس نیت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ طالب علم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ کتابوں کو پڑھ کر یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں پسند ہے اور کون سی باتیں ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اس کو علم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں تو جس جس گناہ کا پتہ چلتا جائے اس کو چھوڑتا جائے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نیکی سے راضی ہوتے ہیں تو جس جس نیکی کے بارے میں پڑھتا جائے اس کو عمل میں لاتا جائے۔ ایسے طالب علم کی زندگی پھر اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی بن جاتی ہے۔ جو طالب علم اس طرح پڑھے گا اس کے سینے میں نسبت کا نور بہت جلدی آئے گا اور اس کے دل کو منور کر دے گا۔ یہ نسبت کا نور کیا ہے؟ تو آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے، نسبت اس نور کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اخبار اور افعال کو اپنانے کی وجہ سے بندے کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ ایسا نور ہے کہ جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے علم پر عمل کے بغیر چین نہیں آتا۔ اس کو نسبت کا نور کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اعمال صالح کی توفیق کا بڑھ جانا۔ مثلاً مسنون دعائیں بھی پڑھنا، باوضو بھی رہنا، توجہ اللہ بھی رہنا، گناہوں سے بھی بچنا، نماز بھی بہتر ہو جانا، تو اعمال صالح کی توفیق کا بڑھ جانا یہ بھی نسبت کا نور کہلاتا ہے۔ گناہوں کے مواقع سے بچ جانا یہ بھی نسبت کے نور کی علامت ہے۔ ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، طبیعت پر ایک غم طاری ہو جائے، ایک ولولہ دل میں سما جائے، ایک شوق دل میں پیدا ہو جائے، ہر وقت دل میں یہ جذبہ رہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ جب قلب کی یہ کیفیت ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں نسبت کا نور پیوست ہو چکا ہے۔ اگر نسبت کا نور آ جائے تو واضح فرق نظر آئے گا۔ جس کو اس نسبت کا نور مل گیا اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو گئی۔ پھر ایسا بندہ راتوں کو گھوڑے بیچ کر نہیں سو سکتا۔ کتابوں میں حدیث لکھا ہے، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ جب لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کا بندہ اٹھ کر اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، اللہ سے راز و نیاز میں لگا ہوتا ہے۔